ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے انسان کو ہدایت فراہم کی، انسان کو اس کا مقصد بتلایا اور انسان کے ذمے کچھ حقوق و فرائض لازم ٹھہرایا۔ دین اسلام میں بنیادی طور پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ حقوق اللہ کا ذکر کیا، یعنی اپنے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا، وہاں پہ حقوق العباد کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اسی کی ہی عبادت کی جائے، اور یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو اس آیت میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق یعنی حقوق اللہ بیان کیا، اور دوسری بات کہ حقوق العباد یعنی ٹاپ آف دا لسٹ حقوق العباد میں والدین۔ تو جہاں حقوق اللہ ضروری ہے وہاں حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث جس میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کے پاس پڑاؤ کیا، لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تربیت کا موقع دیکھتے تھے، لہذا کچھ لوگ بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگوں کی تربیت کی اور فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں نا کہ تم میں سے بہتر کون ہے اور برا کون ہے؟ صحابی روایت کرتے ہیں کہ فسکتوا، وہاں پہ سناٹا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ تو پھر جا کے ایک شخص نے کہا بلا یا رسول اللہ اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہمیں بتلائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھائی پہ ہے اور کون ہے جو شر پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجى خیرہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے اچھائی کی امید کی جائے، بھلائی کی امید کی جائے، یہ توقع کی جائے کہ یہ شخص اچھا ہے، بھلا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے رویے سے جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر وہ حقوق العباد میں اچھا ہے تو اس کا جو گمان ہوگا لوگوں کے لیے وہ اچھا ہوگا، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کے شر سے بچا جائے۔ یہ اچھے آدمی کی نشانی بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَشَرُّكُمْ، اور تم میں سے برا آدمی کون ہے؟ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، کہ جس شخص سے اچھائی کی امید نہ کی جائے، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور نہ ہی اس کے فتنے سے بچا جا سکے۔ تو لہذا انسان کے اچھے اور برے ہونے کا انحصار جو معاشرے میں اس کی ایک حیثیت ہے، اچھے ہونے کے لحاظ سے، برے ہونے کے لحاظ سے، وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آخر اس کا لوگوں سے رویہ کیسا ہے، حقوق العباد پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے تو یقیناً وہ آدمی اس حدیث کی روح سے برا آدمی ہے، لیکن جو شخص حقوق العباد کا پراپر طریقے سے خیال رکھتا ہے وہ اس حدیث کی روح سے بہترین آدمی ہے۔ ایک اور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو اتدرون ما المفلس، کہ اے میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، المفلس فینا من لا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، بے شک مفلس میری امت کا وہ ہے من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، حقوق العباد کو پورا کرتے، حقوق اللہ کو پورا کرتے ہوئے، فیأتی، اور وہ اس حال میں آئے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کہ اس نے لوگوں کو گالی دی ہوگی، لوگوں پر بہتان لگایا ہوگا، الزامات لگائے ہوں گے، لوگوں کو
بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، لوگوں کا مال کھا گیا، لوگوں کو فضول مارا، تو کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو جن لوگوں پہ اس نے ظلم کیا ہوگا ان لوگوں کو اس کی نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی، وہاں پہ کرنسی صرف اور صرف یہ نیکیاں ہوں گی۔ لہذا جو دنیا پہ ظلم کیے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، تو جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا وہ ابھی باقی ہوں گے کہ اس کی نیکیاں پہلے اگر ختم ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ اخذ خطاياهم فطرحت علیہ، ان لوگوں کے گناہ پکڑے جائیں گے اور اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو دہکتی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے مسلمان کی، یہ کسی ایرے گہرے کی بات نہیں ہو رہی، کسی کافر کی، فاسق کی، یہ پیور مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ شروع میں بتایا ان المفلس من امتی، میری امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو مسلمان، تو لہذا جہاں پر ہم اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ہمیں لوگوں کے حقوق کے خیال رکھنے کی بھی کافی ضرورت ہے، کیونکہ اس حدیث کی روح سے اگر جس شخص نے بھی کوئی لوگوں کے ساتھ حقوق العباد میں کوئی گڑبڑ کی تو اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے ذکر کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، کہ ایک عورت ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اپنے روزے سے، اپنی نمازوں میں یا اپنی صدقات میں، اپنی زکوٰۃ میں، تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، بہت زیادہ اس میں یعنی مشہور مانی جاتی ہے۔ غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، لیکن اس عورت میں برائی یہ ہے کہ یہ عورت اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دیتی ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتی ہے، اس کے ہمسائے سے خوش نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی النار، یہ عورت جہنم میں ہے۔ حقوق اللہ کا خیال رکھا، اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، اور یہاں پہ کثرت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ایک تو فرض ہے لیکن کثرت سے نوافل ادا کیے، فرض روزے اپنی جگہ، نفلی روزے بھی دھڑ رکھے، فرض زکوٰۃ اپنی جگہ لیکن ایکسٹرا زکوٰۃ بھی دی، لیکن لوگوں سے رویہ ٹھیک نہیں۔ حقوق العباد میں جب اس عورت نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا تو اس عورت کا ٹھکانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی النار۔ اور اسی طرح دوسری عورت کا بھی ذکر ہوا کہ انی فلانۃ تذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالاسوار من العاقۃ، اور یہ عورت اگر صدقہ بھی کرتی ہے نا، یعنی تو پنیر کا ٹکڑا ہی چھوٹا سا کرتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اتنی نمازیں پڑھتی ہے، نہ اتنے روزے رکھتی ہے، نہ اتنی زکوٰۃ دیتی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ تھوڑا تھوڑا، لیکن یہ عورت اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اس عورت کے ہمسائے اس عورت کی زبان سے محفوظ ہیں، لہذا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھتا ہے، اور حقوق اللہ میں اگرچہ صرف اور صرف فرض کے لیول پر ہی رہتا ہے، اتنے بڑے بڑے اعمال جو کہ کرنے چاہیے، ہمیں تلقین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے نوافل ادا کیے جائیں، روزے رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے، لیکن اگر ایک شخص فرض کے لیول پہ رہتا ہے اور لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے تو حدیث کی روح سے وہ شخص جنت میں ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی خاص فوکس رکھیں، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ والدین ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، کاروباری لین دین میں کسی کا حق نہ مارے، کیونکہ اگر ہم نے یہاں پہ کسی کا حق مارا تو قیامت کے دن جو ہماری کرنسی ہے، جو ہماری نیکیاں، کرنسی یعنی نیکیاں، وہ ہم سے چھین لی جائیں گی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔